عن سلمة رضي الله تعالى عنه قالت كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي عندي حسين. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے, ہماری ماں ہے. قالت فرماتی ہیں کان جبریل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی. حضور میرے گھر میں تھے, جبریل امین تشریف لائے, وحی کا سلسلہ شروع ہوا. جبریل آئے, وحی کا سلسلہ شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازواج کو, بیویوں کو منع فرما رکھا تھا کوئی اندر نہ آئے. یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ مسند احمد کے جلدوں میں ہے, دوسری جلد میں التہذیب والتہذیب. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقاد الحدیث ہیں, انہوں نے حضور میرے گھر میں تھے, جبریل تشریف لائے, وحی کا سلسلہ شروع ہوا. حضور نے ہمیں منع فرما رکھا تھا کوئی اندر نہ آئے. منع جو فرما دیا کوئی اندر نہ آئے. ساری ازواج باہر بیٹھی تھی, وحی کا سلسلہ شروع. اندی حسین میرے پاس تھے, میری گود میں تھے حسین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا حسین کو کوئی نہ روایا کرے. جب حسین روتا ہے محمد کا دل مغموم ہو جاتا ہے. حسین کا رونا محمد عربی سے برداشت نہیں ہوتا. حسین کو کوئی نہ روایا کرے, اس کا رونا میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا حسین کو جو روائے گا محمد کا دل مغموم ہوگا, غم زدہ ہوگا. کتنا بد نصیب ہے وہ, کتنے بد نصیب ہے وہ جنہوں نے حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے. حضور فرماتے ہیں حسین کے رونے سے میں غمگین ہوتا ہوں. وہ کتنے بد نصیب جنہوں نے حسین کے پاکیزہ خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے. کل قیامت کے دن کس منہ کے ساتھ حضور کے سامنے آئیں گے. حسین کو نہ روایا کرو. حسین میری گود میں تھے, بچے تھے, 4 سال عمر, 4 سال 4.5 سال عمر, بچپن تھا, چھوٹا معصوم حسین میری گود میں تھا. جبریل حضور کے پاس اندر تشریف فرما ہے. حدیث میں ہے فبکا حسین. حسین رونے لگا, حسین ضد کرنے لگا, رو کر ضد کرنے لگے. کیوں؟ نانا کے پاس جانا ہے. بچے جو تھے, بچپن تھا, رو کر ضد کرنے لگے میں نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں. جب حسین کو ام سلمہ فرماتی ہے میں نے روتا ہوا دیکھا, فَتَرَكْتُهُ, میں نے چھوڑ دیا. اس کا رونا مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا, کہتا ہے نانا کے پاس جانا ہے. میں نے چھوڑ دیا. جب میں نے چھوڑا فَدَنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے چھوڑا, حسین دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر بیٹھ گیا کمرے میں. میرے چھوڑنے پر دوڑ کر جا کر حضور کی گود میں بیٹھ گیا. اب حضور کمرے میں موجود, جبریل بھی کمرے میں موجود, حسین بھی کمرے میں موجود.
چوتھا کائنات کا سردار، تیسرے اہل جنت کے سردار. تینوں سردار جمع ہو گئے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ تینوں سردار ہو گئے نا. جبریل نوریوں کا سردار، محمد کریم کائنات کا سردار، اور تیسرے سیدہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نوریوں کا سردار، کائنات کا سردار، اہل جنت کا سردار، یہ تینوں سردار کمرے میں جمع ہو گئے. حسین تو کتنا خوش نصیب ہے، حضور کی گود بھی مل گئی، جبریل سید الملائکہ کی صحبت بھی مل گئی، معیت بھی مل گئی. حضور پیار فرما رہے ہیں. جبریل امین نے ایک جملہ کہا، قال جبریل یا محمد اتحبہ. جبریل کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بہت پیارا لگتا ہے؟ جب پیار دیکھا، جبریل پوچھتے ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے؟ حضور نے فرمایا، جو جملہ فرمایا سنو، فرمایا قال نعم، ہاں جبریل یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. قال نعم، ہاں یہ میرا محبوب ہے، بہت مجھے پیارا لگتا ہے. سنو ساری کائنات کا محبوب، ساری کائنات کس سے محبت کرتی ہے؟ حضور سے. ابو بکر صدیق کا محبوب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی محبت حدیثوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں، حدیثوں کے اندر. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی اولاد، ان سب سے زیادہ حضور کے ساتھ محبت نہ کرے. ساری کائنات کا محبوب محمد اس وقت تک ایمان کامل نہیں جب تک ساری کائنات کو پیچھے رکھ کے حضور کو محبوب نہیں مانتے. ساری کائنات کے محبوب کون؟ بولیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں، آپ بولنا ذرا، ثواب بھی ملے گا، ایمان بھی پیدا ہوگا. ابو بکر صدیق کا محبوب کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محبوب کون؟ عثمان، حضرت علی، معاویہ بن ابی سفیان، خالد بن ولید. میں کہتا ہوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا محبوب کون؟ معین الدین چشتی، علی اجمیری، ان کا محبوب کون؟ مجدد الثانی کا محبوب، قاسم نانوتوی کا محبوب، قطب الاقطاب علامہ رشید احمد گنگوئی کا محبوب. ساری کائنات کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے محبوب حسین. جبریل نے پوچھا اتحبہ، کیا آپ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں یہ مجھے بہت محبوب. حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، ساری کائنات کے محبوب حضور ہیں، اور حضور کا محبوب کون؟ اپنی زبان سے حضور نے فرمایا نعم، حضور کا محبوب حسین. جب حضور کی محبت دیکھی جبریل نے کہ حضور نے بہت پیار سے فرمایا میرا بہت زیادہ محبوب ہے، جبریل نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا ان
ستقتلون ان امتک، پھر سنو میرے بندے، ان امتک ستقتلون، ایک وقت آئے گا نام لیوا آپ کے امتی، نام لیوا ستقتلون، اس آپ کے محبوب کو شہید کر دیں گے۔ یہ پشین کوئی حضور کو کون سنا رہا ہے؟ جبریل۔ جبریل کی زبان سے حضور نے سنی، حضور کی زبان سے حضرت ام سلمہ نے سنی۔ تاریخ کی بات کو بعد میں مانو، پہلے حدیث کو دیکھو۔ تاریخ پڑھ کے نظریہ بنتا ہے، حدیث پڑھ کے عقیدہ بنتا ہے۔ حدیث سے تاریخ کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، تاریخ سے حدیث کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ میری بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ دوہراؤں پھر دوبارہ۔ حدیث تاریخ کے سامنے حدیث آ جائے، تاریخ سے حدیث کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ حدیث کے مقابلے میں تاریخی بات کو نظر انداز کر دیں گے، حدیث کو ترجیح دیں گے۔ حدیث کی نسبت زبان رسول سے۔ حسین کو ہم نے تاریخ پڑھ کے نہیں مانا، حسین کو ہم نے حدیث پڑھ کے مانا۔ تاریخ سے نظریہ، حدیث سے عقیدہ۔ حسین میرا نظریہ نہیں، حسین میرا عقیدہ ہے۔ حسین کی شہادت کی خبر تو حدیث میں۔ ان امتک ستقتلون، ان قریب اس آپ کے نواسے محبوب کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ جبریل یہ بات سنا کر چلے گئے۔ دخل علی علی نبی، دخل علی علی نبی، حضرت علی تشریف لائے عین اسی موقع پر، اسی لمحہ حضرت علی ام سلمہ کے گھر تشریف لائے۔ دخل علی علی نبی، نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا علی نے، میرے پر دیکھنا، عیناہ وعیناہ تفیضان، علی کی نظر محمد مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی اسی موقع پر، وعیناہ تفیضان، حضور کی آنکھوں سے سامن بھادروں کی طرح موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ علی کی نظر محمد مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ وعیناہ تفیضان، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں موٹے موٹے سامن بھادروں کی بارش کی طرح۔ حضور رو رہے بھی رہے، اور اپنے حسین کو حضور نے سینے سے چمٹایا ہوا۔ جبریل کی زبان سے یہ خبر سن کر شہادت کی، حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا۔ اگلی بات سننا، وَيَسُمُّهُمَا، حسین کو، حسن کو چوم بھی رہے ہیں، سینے سے بھی لگایا ہوا ہے، سونگ بھی رہے ہیں۔ جس نواسے کا سر اللہ کی راہ میں شہید ہونا تھا، اس کے سر کو سونگتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور جس کا پیٹ اللہ کے راستے میں پیٹ کی وجہ سے شہادت ملنی تھی، اس کے پیٹ کو چوما کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ رو بھی رہے ہیں، عیناہ تفیضان، عینانی تفیضان، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو بھی رہے، سینے سے بھی چمٹایا ہوا ہے، سونگ بھی رہے، چوم بھی رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا کیا بات ہوئی، کیا پریشانی ہوئی؟ فرمایا علی قام من عندی جبریل، قام من عندی جبریل